أبيها السيدة فاطمة الزهراء صلى الله ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. دعا ہے میرا مالک اس عرض پاک پہ آپ تمام حاضرین و حاضرات کی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مجلس میں حاضری شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. اس ذکر کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. اس کاروان کے متعلقین، اس کاروان کے بانی، اس کاروان کے حاضرین زائرین تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سید موسیٰ بخاری کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. والد کو صحت عطا فرمائے. بیٹے کو حسین کا عزادار بنائے. آپ تمام احباب جو کریم کربلا سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس پاک سرزمین سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہیں. ہمیں زیارت حسین معرفت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق حسین ہماری نسلوں میں مسلسل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات اجازت ہے یہ خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے. پہلی مجلس کا آغاز ہم کل نجف سے کر چکے. چونکہ تمام احباب اس مجلس میں حاضر نہیں تھے، صرف شرکائے کارواں حاضر تھے، تو میں موضوع سے آپ کو متعلق کروں. ہمارا موضوع ہے اسرار حدیث قصہ. ہمارا موضوع ہے حدیث قصہ کے وہ راز جو حدیث قصہ میں پوشیدہ ہے. کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہے، یہ دن شہزادی کے ہیں اور سرزمین کربلا کی ہے. اور یہ بات میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور شہزادی کی دہلیز سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ لفظ میں ضرور کہوں گا کہ ان مجالس میں کوئی بعد میں یہ نہ پوچھے کہ اس میں راز کھلا کیوں نہیں، کیونکہ راز ہوتا ہی وہ ہے جو کھلے نہ. ہم اپنی معرفت کے کشکول کو پھیلائیں گے، ضرور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ معرفت ان کی دہلیز سے ہمیں عطا ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے وہ آیت پڑھی جسے آیت تطہیر کہتے ہیں. اس آیت کا مصداق صرف اور صرف بس اہل بیت ہے. متوجہ بات کی جانب جی، بات شروع ہو چکی. اس آیت کا مصداق جو ہے جی، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا کچھ احباب جو پیچھے کھڑے ہیں. آگے ہو جائے، آگے ہو جائے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اس آیت کا مصداق صرف اور صرف توجہ اہل بیت علیہ السلام. یہ ہے اس آیت میں آل محمد کو منوانے کی سچائی کہ جس نے یہ نہیں مانا کہ انما ولیکم اللہ کی آیت علی کے لیے آئی، جس شخص نے نہیں مانا کہ قل هو اللہ احد کا معیار علی ہے، جس شخص نے، جس مسلمان نے یہ نہیں مانا کہ والتین والزیتون علی کے بچوں کی قسم کا نام ہے، جس شخص نے یہ نہیں مانا کہ سورہ کوثر علی کی زوجہ کے لیے آئی تھی، جس شخص نے یہی مانا کہ فرشتوں نے دروازے پہ آئے تو خدا نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی آیت بھیجی تھی، جس نے یہ نہیں ماننا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد علی ہے، جس نے ہر آیت سے علی کو نکالا تھا، وہ بھی اس بات کو مان گیا کہ آیت تطہیر کے اندر علی ہے. نہ ماننے والے نے بھی یہ ماننا ہے کہ آیت
تطہیر میں امیر المومنین علی ہے، اور آیت تطہیر میں خدا نے طہارت کا وعدہ کیا ہے، خدا نے پاکیزگی کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اس آیت کے مصداق جو بھی ہیں وہ طاہر بھی ہیں اور وہ پاک بھی ہیں۔ میں یہ لفظ پہلے کہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ آیت بڑی مشہور ہے، جب بھی پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کو آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور نبی کی آل پر، صلو علیہ وسلم تسلیما، اے میرے ملائکہ تم بھی درود پڑھو۔ یہاں پر صلو علیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تسلیمہ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ صرف درود پڑھو، فرمایا ان پر درود پڑھو اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ آل محمد کو صرف ماننا نہیں ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے۔ چلے جو بول کرے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، جن کو تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی، جن کو تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق ہے۔ پورے کا پورا اسلام جو ہے یہ لفظ ہی تسلیم ہے۔ اسلام صرف تسلیم کا نام ہے، اللہ ہے تسلیم کرنا، جنت ہے تسلیم کرنی ہے، دوزخ ہے تسلیم کرنی، ایک پل سے گزرنا ہے تسلیم کرنی ہے، اسرائیل روح قبض کرتا ہے تسلیم کرنا، جبرائیل وحی لے کے آتا ہے تسلیم کرنا ہے، میکائیل رزق بانٹتا ہے تسلیم کرنا ہے، آدم نے توبہ کی تھی تب قبول کروائی تھی اللہ سے، یہ تسلیم کرنا ہے، نوح سفینہ لے کے چلا تھا تسلیم کرنا، ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا۔ پورے اسلام میں کوئی ایک چیز بھی مسلمانوں نے دیکھی نہیں، صرف تسلیم کی ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں دیکھی، اللہ نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، کوثر نہیں دیکھے، تسلیم کر لیا ہے۔ آج کسی مسلمان سے جا کے پوچھو جب اللہ دیکھا نہیں تسلیم کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں رسول نے کہا ہے کہ اللہ ہے، رسول نے کہا ہے کہ جنت ہے، رسول نے کہا ہے کہ جہنم ہے، رسول نے کہا ہے کہ فرشتہ ہے۔ تو میں کربلا میں بیٹھ کے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جس رسول کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا ہے، اس کے کہنے پہ غدیر پہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ منوا لیا تھا، اس کے کہنے پہ علی ولی اللہ کیوں نہیں مانا؟ جس کے کہنے پہ فرشتہ مان لیا تھا، اس کے کہنے پہ علی کی ولایت کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تحقیق نہیں کرنی، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اگر آج بھی کوئی غیر مسلم آ کے کہے کہ تمہارے اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ تحقیق کی جا سکتی ہے، جسے انکھا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کہے گا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بن گیا تھا، میں تم سے پوچھ لیتا ہوں کہ نوح کے تنور سے پانی نکل کے کائنات میں کیسے پھیل گیا تھا، میں تم سے پوچھ لیتا ہوں کہ ابراہیم نے نار نمرود میں آگ لگائی ٹھنڈا کیسے ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق طلب ہے، انہیں تسلیم کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے اس کو قرآن نے کہا ہے اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی، جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ پھر علی کی ولایت پہ تحقیق نہیں ہوگی، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے، اور زہرا کے حق پہ تحقیق نہیں ہوگی، فتح کو تسلیم کرنا ہے۔ جو کہتے ہیں اس پر تحقیق، اس پر صرف اور صرف تسلیم۔ آیت تطہیر میں ہے اہل بیت کی طہارت کا اعلان، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان۔ ہر مسلمان مفسر نے لکھا کہ اس آیت تطہیر میں مراد ہے۔ اس آیت کے شان نزول مختلف لکھے گئے۔ پہلا شان نزول یہ تھا آیت آئی تو رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے۔ پہلا شان نزول یہ لکھا گیا کہ یہ آیت پہلے آئی، رسول بیٹی کے دروازے پہ بعد میں۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ چادر کے نیچے پہلے آئے اور آیت تطہیر بعد میں اتری۔ یہ دو ہیں، اس کے علاوہ تیسرا شان نزول کسی مفسر نے لکھا ہی نہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آیت پہلے آئی تھی، رسول بعد میں زہرا کے دروازے پہ چلے گئے تھے۔ اگر جو قریب بیٹھیں گے ذہن رکھنا میری طرف اور متوجہ رہنا، جس نے یہ کہا کہ آیت کے بعد زہرا کے دروازے پہ آئے، اور ایک شان نزول یہ ہے کہ زہرا کے گھر میں تھے دو آیت، دونوں نے یہ بات مانی ہے کہ اس آیت میں رسول زہرا کے گھر تھے۔ اس آیت میں کہیں نہ کہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ محمد
اب میں نے کل کی ابتدائی مجلس میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی اور یہ گزارش کی تھی کہ اس حدیث کسا کو جس نے روایت کیا ہے اسے جابر کہتے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ ہے جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد کو دیا ہے. اور صرف جابر کے پاس یہی فضیلت نہیں ہے، جاؤ رجال کشی کا مطالعہ کر کے دیکھو، سرکار جابر کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سرکار صادق نے فرمایا کہ ہر مسلمان اشتیاق رکھتا ہے جنت میں جائے، اور جنت 7 لوگوں کی مشتاق ہے. میرے امام صادق فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مشتاق ہے کہ وہ جنت، اس سے اشتیاق ہے، اس کی خواہش ہے، اس کو شوق ہے جنت میں جانے کا. ہر مسلمان کو شوق ہے وہ جنت میں جائے، اور جنت کو شوق ہے 7 لوگ مجھ میں آئے. سرکار صادق نے فرمایا جن میں سے پہلا سلمان ہے، دوسرا ابو ذر ہے، تیسرا حذیفہ ہے، چوتھا عمار ہے، 5واں جابر بن عبداللہ انصاری ہے. اب جناب جابر جو حدیث کسا کے راوی ہیں، یہ وہ صحابی ہے جسے جنت میں جانے کا شوق نہیں، جنت کو شوق ہے کہ جابر مجھ میں آئے. سرکار جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ نبی کا صحابی ہے جس نے بدر سے لے کے صفین تک حق کا ساتھ دیا ہے. جناب جابر کے والد عمرو انصاری یہ وہ ہیں جو بدر میں رسول کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے تھے. بہادر باپ کا بہادر بیٹا، شجاع باپ کا شجاع بیٹا، وفادار باپ کا وفادار بیٹا. وقت یہیں پہ تھم جائے تو آج کی مجلس صرف حضرت جابر پہ گزر جائے کہ حضرت جابر کے پاس کون کون سے فضائل تھے. سرکار حضرت جابر کے پاس تم کربلا میں بیٹھے ہو، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے تم جابر کو سلام کرو. کربلا کے پہلے زوار کا نام جابر ہے، قبر حسین کے پہلے زائر کا نام جابر ہے، کربلا میں قبر حسین کے رستہ دکھانے والے کا نام جابر ہے. لہٰذا یہ بھی حکم ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے تو جب وہ پہلا قدم گھر سے کربلا کے لیے اٹھائے تو پہلا سلام جابر کے نام کیا کرو، کیونکہ جابر بن عبداللہ انصاری نے اسی کربلا کا رستہ دکھایا تھا، وہ قبر حسین کا پہلا زوار ہے. اب جناب جابر کے اوپر پوری مجلس یہیں پر رک جاتی ہے کہ جناب جابر کے بارے میں کس کس معصوم نے کیا کیا فرمایا تھا. جناب جابر کی سب سے بڑی فضیلت جو ہر ایک نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جابر کو رسول نے کہا تھا جابر میرے بیٹے محمد باقر کو میرا سلام کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ سلام نہیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں. مثلا میں کسی دوست سے کہوں یار اس دوست سے ملے تو اس سے میرا سلام کہنا، یہ سلام علیکم ہے. جب رسول سلام کہہ رہا ہے تو رسول یہ سلام نہیں کہہ رہا. میں لفظ بدلنے لگا اور پھر چہرے پڑھنے لگا. وہ جابر کو سلام کر رہا ہے جسے اللہ سلام کرتا. یہاں سلام کرنے سے مراد سلامتی نہیں ہے، یہاں سلام کرنے کے بعد اگلے کی فضیلت کو تسلیم کرنا. سرکار امام محمد جناب جابر جب رسول کے پاس تھے تو رسول کے دور میں جوان تھے، امام محمد باقر کے دور میں ضعیف ہو چکے تھے. رسالت امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے جناب جابر، رسول نے فرمایا جابر میرے قریب آ. جابر چلتے چلتے رسول کے قریب ہے، تب جوان نہیں تھی. رسالت امام منبر میں بیٹھے ہوئے تھے، بلا تشبیہ رسالت امام نے حضرت جابر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. جب سر اپنے زانوں پہ رکھا تو جابر کی آنکھوں میں جذبات اور خوشی میں آنسو آ گئے. کہاں نوکر کا سر، کہاں سردار کا زانو. جناب جابر کی آنکھوں میں آنسو ہے. رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھایا اور جابر کی جوانی کے عالم میں جابر کے چہرے پہ داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے کہنے لگے جابر کیا محسوس کر رہا ہے. جابر کہتا ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کبھی نہیں پائی جو آپ کے نازک بدن سے مجھ تک آ رہی ہے، میرے جسم کو راحت محسوس ہو رہی ہے. فرمایا جابر ایک وقت آئے گا اسی منبر پہ ایک بیٹا ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا باقر ہوگا، اسے کہنا کہ نانا تجھے سلام کہتا تھا. جناب جابر کی دور گزرتا گیا. جناب جابر نے مولا علی کا دور دیکھا، مولا حسن کا دور دیکھا، مولا حسین کا دور دیکھا، مولا زین العابدین کا دور دیکھا. میں کربلا میں منبر حسین میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جابر نے ہر دور کی حجت کا دور دیکھا، لیکن امام رسالت امام سے لے کے جناب امام زین العابدین تک جناب جابر مسجد، گھر، بازار میں ہر جگہ ایک ہی لفظ پکارا کرتے تھے، این الباقر، این الباقر، این الباقر.
बाकिर कहाँ है, बाकिर कहाँ है, बाकिर कहाँ है, बाकिर कहाँ है। मौला अली का दौर था, इंतजार बाकिर का था। मौला हसन का दौर था, इंतजार बाकिर का था। मौला हुसैन का दौर है, इंतजार बाकिर का है। मौला सज्जाद का दौर है, इंतजार बाकिर का है। मेरा सलाम जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, तूने हमें बता दिया कि हुज्जत का इंतजार कैसे करते हैं, आका का इंतजार कैसे करते हैं, मौला का इंतजार कैसे करते हैं। जाबिर ने इतना इंतजार किया, कब वो बाकिर आएगा, कब मैं उसका दौर देखूंगा जिसका सलाम उठा के मैं फिर रहा हूं। आखिर वही दौर आया, सरकार इमाम मोहम्मद बाकर मदीने का मिंबर के आखिरी सीने पे जैसे मुस्तफा बैठे थे वैसे इमाम मोहम्मद बाकर बैठे थे। अब जाबिर जवान नहीं था, जाबिर शहीद हो चुके थे, जाबिर की कमर झुक चुकी थी। जाबिर दरबार में इमाम पे पहुंचे, इमाम ने फरमाया रास्ता दो, मेरे नाना का सहाबी आ रहा है। जाबिर चलता चलता इमाम के करीब आया, इमाम ने फरमाया जाबिर को मिंबर के करीब लेकर। जो ही जाबिर मिंबर के करीब आया, इमाम ने जाबिर का सर उठा के अपने सामने पे रखा। जैसे मुस्तफा ने रखा था वैसे ही सरकार इमाम मोहम्मद बाकर ने जाबिर का सर रखा। जाबिर की आंखों में खुशी के आंसू है। तो मैं जाबिर क्या सोच रहा है, तो मैं वही खुशबू आ रही है जो पहले आया करती थी, वही खुशबू आ रही है जो मोहम्मद के बदन से आया करती थी। इतना कहना था, इमाम मोहम्मद बाकर ने अपना हाथ जाबिर के सफेद रीस में फेर के कहा, खुशबू महसूस करेगा, नाना का सलाम नहीं रहेगा। कौन कौन से फजाइल पढ़े जाए जनाब जाबिर के, मैं फिर मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इमाम फरमाते हैं 7 सहाबी ऐसे हैं जिनकी मवद्दत हमारे शीयों पर वाजिब है। मिंबर हुसैन से ये हदीस पढ़ो रिजाले कशी की। इमाम फरमाते हैं 7 असहाब जिनकी मवद्दत हमारे शीयों पर वाजिब है। मैं लफ्ज फिर दोहराने लगा हूं, फिर अपना ध्यान मिंबर पे लेके आना। मौला ने ये नहीं कहा तुम पर, तुम्हें चाहिए कि उनसे प्यार करो। फरमाए हमारे शीयों पर उनकी मवद्दत वाजिब है। वो सलमान मोहम्मदी है, वो अबू ज़र गफारी है, वो हमारे यासर है, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी है, वो सरकार खुज़ैमा ज़ुल शहादतैन है, वो सरकार असवद बिन नबाता है। इमाम फरमाते कि मेरे 7 असहाब हो, ये 7 वो सहाबी हैं जो बतूल के जनाजे पे थे। फरमाइए ये 7 वो लोग हैं जिनकी मवद्दत हमारे शीयों पर वाजिब है। मैंने 3 दफा ये हदीस बार बार पढ़ी कि ताकि तुम्हारा ध्यान मुसलसल हो जाए। ना सलमान इमाम था, ना अबू ज़र पैगंबर था, इनमें से कोई नबी नहीं था, किसी के पास कोई इमामत का ओहदा नहीं था, लेकिन बतूल के सच्चे बेटे ने मिंबर में बैठ के कहा था इन 7 असहाब की मवद्दत हमारे शीयों पर वाजिब है। मैं इसी अकीदे पर जिंदा रहना चाहता हूँ, इसी अकीदे पर मरना चाहता हूँ कि क़यामत वाले दिन कोई शिया उठ के खड़ा होकर अली के सामने ये सवाल जरूर कर लेना कि या अली, हमें जमाने में लोग कहते थे कि अली की विलायत मुस्तहब है, अली की विलायत मुस्तहब है, अली की विलायत मुस्तहब है। मैं उस बंदे से पूछना चाहता हूँ जिसके नौकरों की मवद्दत वाजिब हो, उसके आका की विलायत मुस्तहब नहीं हो। जिसके गुलामों की मवद्दत वाजिब हो, वाजिब है तुम पे। अगर तुम शिया हो तो अली के इन नौकरों से मवद्दत करो। गुफ्तगू यहीं पर रुक जाए कि हजरत जाबिर ही का तज़किरा होता। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि मैंने ये हदीस, जिसे हदीस किस्सा कहते हैं, मैंने शहजादी से सुनी है, खुद शहजादी ने मुझे सुनाई है। अक्सर शिया ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जनाब ज़हरा का खिताब जाबिर सुने। क्या तुमने दरबार खिलाफत में सैयदा का खुतबा नहीं सुना? अगर शहजादी दुश्मन और मुनाफिक के दरबार में खुतबा दे सकती है तो ये गुफ्तगू तो शहजादी अपने घर के नौकर से कर रही थी। शहजादी ने जनाब जाबिर को हदीस किस्सा सुनाई और जाबिर ने बीबी से ये हदीस सुनी है। इसकी अगर इसके रावियों में बहस की जाए ये किस किसने लिखी है तो इतने मुस्तनद हवाले हमारे पास मौजूद हैं कि इस हदीस की पहली राविया नबी की एक बीवी है जिसने रिवायत की है कि ये हदीस मुझे भी खबर है कि ज़हरा ने जाबिर को सुनाई है। कल मैंने हदीस का पहला हिस्सा पढ़ा था। हदीस किस्सा यहां तक पहुंची थी कि 3 हस्तियां चादर के नीचे आ गई। अब जो कल वाली गुफ्तगू नहीं थी उनसे मैं माजरत चाहूंगा। कल हमारी नजफ में जो पहली गुफ्तगू हुई
3 ہستیاں چادر کے نیچے آ گئی. جو ہی سیدہ چادر کے نیچے آئی, جو ہی سیدہ کا چادر کے نیچے آنا تھا, حدیث قصہ آگے پڑھی کہ رسول نے چادر کے دونوں پلوں کو تھاما, اپنے دائیں ہاتھ کو, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت, یہ ہے. رسول نے یہ اس میں اشارہ ہے, رسول نے اشارہ کر, یہ اہل بیت نہیں, یہ ہے اہل بیت. اللہم ان ہؤلاء, یہ نہیں, یہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما یعلمون یحضرونی ما یحضرون انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہم. میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, یہ میرے خاص ہے, صرف اہل بیت نہیں, میرے خاص, یہ میرے حمایتی ہیں. میرا اللہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا جسم میرا جسم ہے, ان کا لہو میرا لہو ہے. مجمع خاموش ہو گیا. ظاہری رسول نے یہ نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت ہے, میرا خون ان کا خون ہے. رسول نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے. یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے, آپ عہدے میں بھی بڑے ہیں. یا رسول اللہ آپ بابا ہیں, ایک بیٹی ہے, آپ بھائی ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے, آپ نانا ہیں, دو نواسے ہیں. رشتوں کے اعتبار سے بھی آپ بڑے, عہدے کے اعتبار سے بھی آپ بڑے. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا خون ان کا خون ہے, میرا گوشت ان کا گوشت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا لحمہم لحمی دمہم دمی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون ہے. یا رسول اللہ ان کا گوشت آپ کا گوشت کیسے, ان کا خون آپ کا خون کیسے. ظاہرین بیٹھے, میں بات کو کھولوں گا شاید بات مشکل ہو جائے. ان کا گوشت میرا, ان کا خون میرا, یہ نہیں کہا میرا خون ان کا, میرا گوشت ان کا. اس میں سے میں خون اور گوشت ہٹاؤں گا تو راز خود ہی باہر آ جائے گا. رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, فرمایا ان کا میرا. یہ نہیں کہا میرا ان کا, فرمایا ان کا میرا. رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, یہ کہا ان کا میرا. مجمع ابھی بھی مجھے کھول رہا. رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, فرمایا ان کا میرا. جو ہاتھ نہیں اٹھا, رسول جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا ہے. مجھ سے نسبت کے بعد یہ نہیں, ان سے نسبت کے بعد. میری نسبت سے یہ معتبر نہیں, ان کی نسبت سے. جو بھی آئے گا وہ مجھ سے ان تک نہیں آئے گا, جو ان کا ہوگا. ان کا خون میرا خون, ان کا خون میرا خون ہے. مولا علی کوفے کے منبر پہ تھے, علی نے فرمایا سنونی, سوال کرو مجھ سے. اتنا کہنا تھا, سامنے سے بندہ اٹھا, اس نے سوال کیا, پھر بولا, پھر سوال کیا, پھر بولا, پھر سوال کیا. مولا امین بار بار سوال کا جواب دیتے رہے. پیچھے سے بھی یہودی اٹھا, اس نے کہا علی میں اکثر آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہوں, آپ سوالوں کے جواب فوراً دیکھ دیتے ہیں. یہ علم آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ یہودی تھا, یہ علم کہاں سے سیکھا؟ رسول نے فرمایا حاذا صفت علم ہے, حاذا لعاب رسول اللہ زکانی زکان زکا. یہ جو میرے سینے میں علم ہے, یہ رسول کی لعاب چوسنے کا اثر ہے. حاذا لعاب رسول اللہ زکانی زکان زکا. میں نے رسول سے علم ایسے لیا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے, جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. یہ علم میں نے رسول سے لیا ہے, اس کے لعاب سے. یہ جملے مولا امیر المومنین کے آج بھی حکمت کے باب میں لکھے ہوئے ہیں. علی نے فرمایا کہ علم میں نے رسول کے لعاب چوسنے سے لیا ہے. یہودی کو علی نے مطمئن کر دیا. اس یہودی کو رسول اس لیے بتایا, اگر کوئی مسلمان ہوتا تو شاید امیر المومنین یہ کہتے تھے میں امام ہوں تو یہ امامت کا علم ہے. فرمایا نہیں, یہ محمد کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جس کے لعاب چوسنے والا ایسے بول رہا ہے, جس کا لعاب ہو وہ کیسے بولتا ہوگا, تاکہ اسے صرف امامت کا تعارف
معروف نہ ہو اسے نبوت کی پہچان بھی ہو جائے. اسے نبوت سمجھانے کے لیے دوبارہ اشارہ نبی کی طرف کیا. یہ مصطفیٰ کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. جب امین المومنین اتنا جملہ کہہ دیا پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا آج بات پتہ چلی ہے. اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ذاتی علم نہیں, یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے. رسول کسی کو بھی لعاب چسا